كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ مال کے متعلق جب بات آئی تو اس کے بعد مال ہی کے بارے میں دو باتیں اور خاص طور پر بتائی گئی ہیں۔ آیات 275 سے لے کر 281 تک، 275 سے 281 تک ربا، انٹرسٹ، سود کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے، تیسرے پارے کی یہ آیتیں ہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے اور تفسیر اور قرآن مجید کا مطلب اپنے گھر میں بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ربا، سود کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ پہلی چیز اس بارے میں کہی گئی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کاروبار سے جو نفع ملتا ہے اس کو حلال کیا ہے، اور ربا، سود کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ حرمت اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ڈفرنسز آف اوپینین کی بات نہیں ہے کہ میری رائے، فلاں کی رائے، فلاں کی رائے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ ربا حرام ہے، فل اسٹاپ۔ ایک مومن کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ربا حرام ہے۔ اور پھر دوسری جو چیز کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اگر نادانی اور غفلت کی وجہ سے معلوم نہیں تھا سود میں انوالو ہو گئے، جب معلوم ہو گیا تو اس کو ایک دم چھوڑ دو، ایٹ ونس گیو اپ کر دو۔ جیسے ہی سود کا مسئلہ معلوم ہو گیا، اب توبہ کر کے اس کو چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو تو۔ گویا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے آدمی توبہ کر لے، چھوڑ دے اس کو۔ اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر۔ اگر تم سود کو گیو اپ نہ کرو، چھوڑو گے نہیں، تو تمہاری طرف سے گویا اعلان ہے حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، وار، لڑائی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ گویا کہ اب آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خلاف ہوں، یا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑ رہا ہو حالت جنگ میں، اور اسی وقت اس کی موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جب اس کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے تو امام صاحب تو دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کون سے اللہ سے؟ جس کے ساتھ حالت جنگ میں وہ گیا۔ مغفرت کی اسی سے دعا کی جا رہی ہے۔ جب قبر میں اتارا جائے گا تب کیا ہوگا؟ میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے آدمی ٹھہرے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ جیسے یہاں پر اسی حصے میں کہا گیا، قیامت کے دن یہ لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان چمٹا ہوا انسان باولی اور پاگل پن کی حرکتیں کرتا ہے، سود لینے والے اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی جو باقاعدہ آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یاد کرو تم، ڈرو تم اس دن سے جس دن اللہ کی طرف تمہیں رجوع ہونا ہے، لوٹ کر جانا ہے، پھر ہر ایک کو جو کچھ اس نے کیا بغیر کسی ظلم و زیادتی کے پورا پورا حساب وہاں دینا ہوگا۔ تو یہ ہے سود کا قرآنی حکم، اور یہ قرآن کریم کی آیات کا حصہ ہے۔ اس تناظر میں وہ لوگ جو قرآن کے اس حصے کے باوجود دھڑا دھڑ سودی کاروبار میں انوالو ہیں، اور سود کو وہ گناہ تک نہیں سمجھتے، ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں؟ اللہ کے فرمان پر ہمارا یقین ہے؟ یہ صرف ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، مال ہی سے متعلق جو بات ایک کہی گئی، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، یعنی لون، قرض وغیرہ، اس کے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں، آیت 282۔ اور یہ قرآن کریم کی گویا سنگل طویل ترین آیت ہے جس کے اندر بہت سے احکام دے دیے گئے قرض اور لون کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ سمجھ لیجئے کہ معاملات میں کلیئرٹی، وضاحت ضروری ہے۔ غلط فہمی نہ ہو کہ آپ کو بھی اس سے نقصان نہ اٹھانا پڑے یا دوسروں کو بھی نقصان نہ ہو۔
تو قرض اگر دے رہے ہیں تو اس کے لیے یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کتابت لکھ لو، ان رائٹنگ، کتنا قرض دے رہے ہیں، کتنی مدت کے لیے دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کون گواہ ہے. کیوں؟ آج دو دوست ہیں اور انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر، مفاہمت کی بنیاد پر لین دین ہو رہا ہے، اور کل پھر غلط فہمی ہو سکتی ہے، یا شیطان کوئی بات ڈال سکتا ہے کسی کے ذہن میں. اب جھگڑا، آج کے دوست کل کے دشمن، خونی دشمن بن جاتے ہیں، اور کسی کے پاس کوئی ان رائٹنگ چیز نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر سکیں. تو اس لیے یہاں حکم دیا جا رہا ہے کتابت. دوسرا حکم گواہی. حتیٰ کہ حالت سفر میں اگر کوئی آدمی ہو اور لکھنے کی وہاں پر کوئی مجبوری ہو تو کوئی چیز گارنٹی کے طور پر، جس کو ہم رہن کہتے ہیں، وہ رکھ لے، تاکہ بعد میں جو ہے لڑائی جھگڑا یہ نہ ہو یا ڈاؤٹ نہ پیدا ہو. تو قرض کے بارے میں اتنا صریح حکم ہے. لیکن عام طور پر ہمارے ہاں ایک عجیب کلچر ہے. کوئی آدمی اگر کسی سے قرض مانگتا ہے اور آپ مدد کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ دے دیتے ہیں، اور اگر آپ کہیں اچھا بھائی ذرا لکھ لیتے ہیں، تو وہ کہے گا اچھا میرا اعتبار نہیں ہے، آپ نے مجھے ذلیل کر دیا، کیا آپ لکھنا چاہتے ہیں مجھے اتنا پیسہ دے کر گویا میں ڈبو دوں گا. دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں برا ماننے کی کیا ضرورت ہے. بعد میں ہونے والے جھگڑے اور اختلاف سے بچنے کے لیے پہلے قرآنی حکم پر اگر عمل کر لیا جائے کہ میں نے اتنا پیسہ لیا یا میں نے فلاں کو اتنا پیسہ دیا، دونوں کی اس پر دستخط ہو جائے گواہوں کی موجودگی میں، تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. نہ آپ کو دھوکہ ہوگا نہ اسے دھوکہ ہوگا. اور نہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی قرض تو دے رہا ہے اور جب واپس مانگنا چاہتا ہے تو گویا وہ خود مجرم بن گیا. اب وہ پوچھتا ہے تو شرمندہ ہو رہا ہے، نہ پوچھے تو وہ دینے کا نام نہیں لیتا. تو اس لیے یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کلیئر کر لیں پہلے ہی گواہوں کی موجودگی میں لکھا پڑھائی کے ذریعے سے، تاکہ کسی پر کوئی دھوکہ وغیرہ نہ ہو. پھر اس کے بعد میں سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے اس کے بارے میں، یعنی خاتمہ سورہ بقرہ سمجھ لیجئے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہ خود بات کافی ہے کہ یہ عرش کا جو خاص خزانہ ہے عرش کے نیچے، تو اس سے گویا کہ یہ دی گئی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کوئی بھی جو بہت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اس کو خزانے میں رکھتا ہے، تو یہ خاص طور پر دیا گیا امت کے لیے. اور پھر یہ بھی اعزاز دوسرا کہ معراج کی رات اس کو نوازا گیا. سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے، اور صحیح بخاری میں تو جو کہا گیا کہ کوئی آدمی اس کی تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی کافی ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و امان میں لے لے گا. تو سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے یہ کئی حیثیتوں سے اہمیت رکھتا ہے. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو آخری حصہ ہے ہم یاد کر لیں اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر آدمی اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کر رہا ہے، کیا فریاد کر رہا ہے. پھر اس کے بعد میں سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران جو ہے نام کے ذریعے سے اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کیا تھی. پھر نصارہ کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا اس کے حوالے سے کچھ باتیں اس میں بتائی گئی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ صورت بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے جب آپ دین اسلام سے صحیح طور پر واقف ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد پائے جانے والے جو مذاہب ہیں، جو اور ریلیجینز ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ کی درست معلومات ہوں گی تو آپ کی جو دعوتی اور تبلیغی مساعی ہیں وہ بہتر سمت میں جا سکتی ہیں، اور وہ آپ بہتر طریقے سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات حاضرہ پر بھی گہری نظر رکھتا ہو. تو اس میں پہلے شروع میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس سلسلے میں ایک اصول بتایا گیا کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں. محکم کا مطلب ہے ایسی آیات جس کے احکام اور جس میں بیان کردہ مسائل کلیئر ہوں، واضح ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ، اشتباہ، کنفیوژن وغیرہ نہ پایا جاتا ہو.
اور جیسے توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، بعث بعد الموت کی بات ہے، یہ بالکل کلیئر بتا دی گئی۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ قرآن مجید پڑھ کر آدمی کو شک پیدا ہو اللہ ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی توحید کے بارے میں آدمی کو کوئی مغالطہ ہو جائے، یا قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے یہ شک ہوا ہو کہ رسولوں کو اللہ نے بھیجا یا نہیں بھیجا، یا آخرت آئے گی یا نہیں آئے گی، یعنی ایمان و عقائد وغیرہ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل کلیئر اور واضح کر دی گئی۔ بعض آیات میں یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حکم سمجھنے میں بعض لوگوں کو کنفیوژن ہو، یعنی ڈاؤٹ، کلیئر اس کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایک مومنانہ انداز کیا ہے؟ مومنانہ انداز جو چیز جیسے بتائی گئی اس کو ہم اسی طریقے سے قبول کریں گے۔ مثال کے طور پر جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں جنت کو مگر ہمارا ایمان ہے۔ ملائکہ، ہم نے دیکھا نہیں ملائکہ کو، فرشتوں کو، مگر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر اس کے بجائے کوئی آدمی ملائکہ کا مطلب اپنی طرف سے کوئی نکالنے کی کوشش کرے، یا کوئی جنت کا مطلب اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کرے، تو وہ سخت مغالطے میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو چیز کلیئر ہے، جو عمل کرنے کی جو باتیں بتائی گئیں وہ کلیئر ہیں، اور اگر کبھی کوئی ایسا ڈاؤٹ بھی ہو تو جو چیز ہمیں ایمان کی سلامتی کا راستہ بتا رہی ہے اس کی طرف آدمی کو جانا چاہیے، بلا وجہ ایسی چیزیں جس کا مسئلہ کلیئر نہ ہو اپنی طرف سے اس میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر خود بھی اپنے ایمان کو داؤ پر لگانا، دوسروں کے ایمان کو داؤ پر لگانا، یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ جو چیز جیسی بتائی گئی ویسے ہی اس کو قبول کریں۔ اور ایک قانون بتایا گیا آیت 19 میں کہ اللہ کے پاس کون سا دین قابل قبول ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی ریلیجن، کوئی تھاٹ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس بطور دین کے قابل قبول نہیں۔ دین وہ ہے جو بطور اسلام کے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اسلام تمام انبیاء کرام نے اسلام ہی کا پرچار کیا، اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا یہ اس کی ایک کامل اور مکمل شکل تھی، اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی۔